السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج بیت اللہ پروگرام کے سلسلے میں آج ہمارا آخری پروگرام ہے انشاءاللہ۔ آخر میں یعنی کہ مناسک جب اختتام کو پہنچے تو پھر کیا کیا باقی رہ جاتا ہے اور کیا کیا کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو تقوی سے کام لے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اسلام سے پہلے عرب حج سے فارغ ہوتے تو مینا میں میلہ لگاتے، یعنی سارے کام کرنے کے بعد پھر کھیل تماشے شروع کر دیتے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تذکرے کی بجائے، اس کھیل تماشے کی بجائے لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کی کہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور ذکر الہی کا حکم دینے کے بعد دعا کی کیفیت بتائی کہ دعا کس طرح کرتے ہیں، اور پھر 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ایسے لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے، اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں۔ اصل کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور ان چند دنوں سے مراد عید کے بعد ایام تشریق کے 3 دن مراد ہیں، اور ان ایام کی بھی اپنی جگہ بہت فضیلت ہے۔ ان دنوں میں لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں لوگوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ان ایام میں جو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے تو اس میں خاص طور پر رمی جمار کے وقت، یعنی جمرات کو رمی کرتے وقت، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت، اور فرض نمازوں کے بعد مخصوص طور پر یعنی تکبیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا۔ آیات کے آخر میں حج کے ذکر کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔
اگر ہم سورۃ البقرہ میں حج کی آیات کو دیکھیں تو ان سے پہلے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو. گویا دوسرے لفظوں میں حج کا سفر صبر کا سفر ہے اور اللہ کی عبادت کا سفر ہے. تو یہ دو چیزیں خصوصی طور پر اس سارے سفر کا حصہ رہتی ہیں، اللہ کی یاد اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنس، یعنی اپنے رویوں میں، اپنے معاملات میں صبر سے کام لینا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کرنا جس میں ٹاپ پر صلاۃ ہے، نماز ہے ہماری. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو، یعنی حج کے احرام کو کھول کر جب تم حلال ہو جاؤ، اور حج کا احرام 10 تاریخ کو مناسک پورے کرنے کے بعد یوم النحر کے بعد طواف افاضہ کر کے احرام سے پوری طرح باہر آ جاتے ہیں. اور مناسک منسک کی جمع ہے، مراد اس سے عبادت ہے یہاں، یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے. لیکن نسک کا زیادہ تر استعمال حج اور جانور قربان کرنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی حج کے مناسک، حج کی عبادت کے طور طریقے. اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو جب سارے مناسک پورے ہو گئے تو اب کیا کرو، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر، اس سے بھی کہیں زیادہ ذکر، یعنی اس سے کمپیئر کر کے بتایا کہ جس طرح تم ان کے بارے میں فخر کرتے تھے اور ان کے کارنامے اور ان کی کہانیاں اور ان کی قصے سناتے تھے، اس سے بڑھ کر تم اللہ کا ذکر کرو، اس سے بھی زیادہ. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. ہم سارا رمضان خوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن جو ہی عید کا دن آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ عید کے دن سے ہی کھیل تماشا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہماری زندگی وہی کچھ بن جاتی ہے. لیکن اللہ کا بندہ وہ صرف مسجد کے اندر ہی نہیں کہ جمعے کا جب وقت ہو اس وقت ہی وہ اللہ کو یاد کرو اور باہر نکل کر پھر دنیا 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 نہیں. وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور پھر وہاں بھی اللہ کا ذکر، اور پھر ادبار السجود بھی، یعنی ہر موقع پر جب تم اپنی عبادت ختم کر چکو تو اللہ کو یاد کرو. اسی لیے نماز کے بعد فوراً نہیں اٹھ جانا چاہیے بلکہ بیٹھ کے کچھ دیر ذکر کرنا چاہیے، اور جب نماز سے فارغ ہو چکے تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تو 2 طرح کا ذکر یہاں ہوگا، ایک خاص ذکر جو مینا کے دنوں میں تکبیرات پڑھنے سے متعلق ہے، اور حج کے تمام مسنون مقامات پر دعائیں پڑھنا، اور اس کے علاوہ جو بھی انسان تسبیح وغیرہ کرتا ہے وہ سب اللہ کے ذکر میں شمار ہوتا ہے. عرب کی جاہلیت میں لوگ اپنے باپ دادا کے ذکر بہت کرتے تھے. ذکر یاد کو بھی کہتے ہیں نا، تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو یاد بھی کرتا ہے، اس کی باتیں بھی بہت کرتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوگی پھر وہ صرف ایک مخصوص وقت یا خاص جگہ پر ہی نہیں اللہ کو یاد کرے گا، بلکہ ہر جگہ پر وہ اللہ کو یاد کرے گا. یعنی جس طرح تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے تھے اور ذکر کرتے ہو، اسی طرح تم اللہ کا ذکر کرو. ان کے حسب نسب پہ فخر کرتے تھے، ان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، تم اس سے بڑھ کر اللہ کی بڑائی بیان کرو. اسی لیے تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہاں یہ جو لفظ اشد آیا ہے، اشد ذکر، تو اس میں ایک تو دل کی حضوری اور دوسرے اخلاص، یعنی دل حاضر کر کے اللہ کا ذکر کرو، اخلاص کے ساتھ ذکر کرو. اور شدت کا لفظ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کوانٹٹی کے لیے بھی، یعنی کثرت سے بھی ذکر کرو، یعنی اللہ کا ذکر دل سے بھی کرو، توجہ سے کرو اور کثرت سے کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، تو لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے. فی الدنیا، یہاں فَمِنَ النَّاسِ یعنی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، سب ایسا نہیں کرتے جو صرف دنیا کی خوشحالی مانگتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ اعراب بدو لوگ میدان عرفات یا حج کے مشاعر میں آتے اور یہ کہا کرتے، اے اللہ اس سال کو بارش، خوشحالی اور اچھی اولاد کے حصول کا سال بنا دے. وہ آخرت کی بہتری سے متعلق کوئی دعا نہیں کرتے تھے، ان کی ساری دعائیں صرف دنیا سے متعلق ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی.
لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ حج یا عمرہ کسی دنیا کے مقصد کے لیے کرتے ہیں. کوئی دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے, تو صرف دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور دنیا کے مسائل بھی اللہ ہی حل کرے گا, لیکن مومن صرف دنیا میں نہیں جیتا, وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت آخرت کی یاد رکھتا ہے, وہ آخرت کو نہیں بھولتا. تو امام بغوی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے مشرکین مراد لیے ہیں. وہ حج کے موقع پر اللہ سے دنیا کے سوا کچھ نہیں مانگتے تھے. وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں بکریاں, اونٹ, گائے اور غلام عطا کر. یعنی دنیا کا مال جو تھا وہی مانگتے تھے. ایک آدمی کھڑا ہوتا اور کہتا اے میرے رب, میرے باپ کا ایک بہت بڑا خیمہ تھا, اس کے پاس بہت مال تھا, تو مجھے بھی ویسا ہی دے جیسے تو نے اس کو دیا تھا. قتادہ کہتے ہیں یہ ایسا بندہ ہے جس کی نیت صرف دنیا کی ہوتی ہے, یہ دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے, اسی کے لیے عمل کرتا ہے اور اسی کے لیے تھکاوٹ اور مشقت اٹھاتا ہے. تو اس کو کنڈیم یہاں کیا گیا ہے کہ جس کا مطمع نظر صرف دنیا ہو یا دنیا کے فائدے ہوں. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور کو جمع کر دیتا ہے. یعنی اس کی ساری چیزیں سمٹ جاتی, کام سمٹ جاتے ہیں, اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے, اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے. اور جس کی نیت صرف دنیا کو حاصل کرنے کی ہو, اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے, اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے, اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے. تو دنیا کی فکر کرنے والا غم اور فکر میں پھنس جاتا ہے. اس لیے صرف دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے. جس کو آخرت کی فکر لگ جائے اس کے دنیا کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں, اس کی دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. مثلا دنیا میں اگر کوئی تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے, اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا میرے لیے اجر اکٹھا ہو رہا ہے, تو اس تکلیف کو آسانی سے سہ لیتا ہے. لیکن اگر وہ دنیا سے مقابلہ کرنے لگے کہ دنیا کے سارے لوگ تو دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور عیش عشرت کر رہے ہیں, کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, اور میں اپنی بیماری کی وجہ سے ہاؤس باؤنڈ ہو گیا ہوں, تو پھر لازماً غم اور ڈپریشن چھا جائے گا اس کے اوپر. لیکن جو اس کو آخرت سے کمپیئر کرے گا تو اس کے لیے مشکل نہیں. اسی طرح جب قبر کے اندر ایک مومن کو اس کی جنت دکھا دی جاتی ہے تو پھر وہ کیا تمنا کرتا ہے, ربی اقم الساعہ, ربی اقم الساعہ, اللہ قیامت جلدی قائم کر دے. کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ اس کے لیے آخرت دنیا سے زیادہ بہتر ہے, اس سے بہتر ہے جس حال میں وہ اب ہے. تو آخرت پر ایمان اور آخرت کی طلب اور آخرت کے لیے کوشش انسان کے غم بھی دور کرتا ہے, اور جب وہاں کے وعدوں پر انسان کو یقین ہوتا ہے تو انسان کے دل کی حالت بدل جاتی ہے. جبکہ اس کے برعکس جو شخص صرف دنیا کی فکر کرتا ہے وہ غم میں پھنس جاتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ساری فکروں کو ایک فکر و غم یعنی رضا الہی اور فکر آخرت بنا لیا تو اللہ اس سے اس کی دنیا کے غم اور فکر سے کافی ہو جائے گا, اور جس کے غم اور فکر نے اسے پراگندہ حال کر دیا, پریشان حال کر دیا, تو اللہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک اور برباد ہو جائے. یعنی جو صرف دنیا کے غم میں مبتلا رہتا ہے پھر اللہ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کس کے لیے؟ جو صرف دنیا کی فکر پہ لگا رہتا ہے. اور خلاق کا مطلب ہے خیر کا حصہ, کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ مانگا ہی نہیں, کچھ کیا ہی نہیں. وہ صرف دنیا چاہتا تھا, اور دنیا میں جو اس کی کوششیں تھیں اس کے مطابق اس کو مل گیا, اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس میں دنیاوی مفاد کی نیت نہیں کر سکتا؟ یعنی کیا انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کے پیچھے دنیاوی فائدے کا حصول نیت میں رکھے؟ یعنی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری بیماری دور کر دے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کی غرض سے نہیں کر رہا, صرف دنیا کے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, صرف دنیا کے فائدے کے لیے, تو پھر اس کے لیے اجر و ثواب میں سے کوئی حصہ نہیں. مثلاً اگر کوئی شخص صرف شفا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, عبادت کی غرض نہیں ہے کوئی, ایک ہی مطلب ہے, سورۃ البقرہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ شادی ہو جائے بس, اگر یہ مطلب نہ ہو تو سورۃ البقرہ کبھی نہ پڑھے. روزہ صرف اس لیے رکھ رہا ہے کہ اس کا جسم پتلا ہو جائے, ڈائٹنگ کے لیے. جہاد اس لیے کرتا ہے کہ مال غنیمت حاصل ہو جائے. حج اس لیے کرتا ہے کہ تجارت کر سکے, حج مقصد نہیں. تو جو شخص صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا, کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. عبادت سے صرف دنیا نہیں چاہنی چاہیے.
کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. تو نیت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں. نمبر 1 وہ جو کسی نیک کام سے اللہ کا چہرہ چاہتا ہے، آخرت کا گھر چاہتا ہے. یہ سب سے افضل لوگ ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکوں، اللہ کے چہرے کی خاطر کام کرتا ہے، آخرت کے گھر کے لیے کرتا ہے، اور دنیا ان کی نظر میں نہیں ہوتی کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا کا جو حصہ ہے وہ ہمارے پاس آ ہی جائے گا. یہ افضل ترین لوگ ہیں، بالکل پیور اور خالص ہو کے کام کرتے ہیں. دوسرے صرف دنیا چاہنے والے، آخرت کی کوئی فکر سوچ ہے ہی نہیں ان کے لیے، اللہ کی رضا چاہتے ہی نہیں، لہذا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے ساتھ دنیا کا اجر بھی چاہتے ہیں، یعنی دنیا کا بھی کچھ فائدہ چاہتے ہیں. ان کا مقصد اول تو اللہ کی رضا اور آخرت کا ثواب ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کچھ حصہ ان کو مل جائے. تو ان پہ کوئی پکڑ نہیں، لیکن یہ ثواب میں پہلی قسم سے کم درجے کے لوگ ہیں، یہ مقربون سے کم درجے کے لوگ ہیں. جیسے علماء کہتے ہیں نا کہ کبھی دنیا میں نیک اعمال کا اجر مل جاتا ہے انسان کو، والدین کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو رزق فراخ ہو جاتا ہے یا اور اسی طرح کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. ہمیں بھی جب کوئی کسی مشکل سے بچ جاتے ہیں یا کوئی ہمیں خیر حاصل ہوتی ہے تو فوراً ہمارے یہاں کیا کہنے کا رواج ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی کام ہے، گویا آپ نے نیکی اس لیے کی تھی کہ آج آپ کے یہاں کام آئے. نیکی تو اس لیے کرنی چاہیے کہ آخرت کا فائدہ ہو. دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے ہی دے گا، اور جو جہاں ضرورت ہے وہ مانگ لے اللہ سے، لیکن اپنی نماز روزہ صدقات وغیرہ آخرت کے لیے رکھیں. یعنی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت کا گھر ملے. لیکن جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، اس کو صالح اولاد عطا کرتا ہے، صحت اور رزق دیتا ہے، اور اسی طرح کی اور چیزیں. لیکن اگر انسان استغفار سے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کی نیت کرتا ہے، مثلاً استغفار کرتا ہے، تو انشاءاللہ دنیا کے فائدے بھی اس کو ملیں گے، جیسے کہ سورۃ نوح میں فائدوں کا ذکر ہے. لیکن اگر کوئی صرف استغفار اس لیے کرتا ہے کہ وہ جو 4-5 فائدے سورۃ نوح میں بتائے گئے وہ بس مجھے مل جائیں، آگے پیچھے اس کو کوئی فکر نہیں، اللہ راضی ہوتا ہے یا گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں، وہ ایک وظیفے کی طرح بس اس کو پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یعنی پھر یہاں کچھ نہیں ملے گا. تو یاد رکھیے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو دنیا ساتھ ساتھ مل جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو عطا کر دیتا ہے. لیکن اگر دنیا ہی دنیا کی خاطر نیکیاں کی جاتی ہیں، دکھاوے کی یا نہ دکھاوے کی، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ابن جریر طبری کہتے ہیں جو صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا رات کو تہجد پڑھتا ہے کہ اس کا کاروبار بہت فلرش کرے مثلاً، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دنیا کا جو اجر مانگ رہا ہے میں اسے پورا پورا دے دیتا ہوں، اور وہ عمل جو وہ دنیا کے لیے کرتا ہے آخرت میں ضائع ہو جاتا ہے اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے، ان سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا انہیں دنیا میں، اور بیکار ہے جو وہ کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے دنیا چاہی تھی اس کے بدلے. یعنی کچھ لوگ حج اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جیسے وہ بدو لوگ دنیا کا رزق بس مانگتے تھے، آخرت کا کچھ بھی سوال نہیں کرتے تھے، تو پھر اس حج سے انہیں دنیا مل جائے گی لیکن آخرت کا حصہ نہیں رہے گا. تو صرف دنیا ہی دنیا دل میں ہونا اور آخرت کو بھول جانا خسارے کا سودا ہے. صرف دنیا کی طلب آخرت کا نقصان ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے صرف دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، یعنی دنیا میں گھاٹا آ جائے گا. بس تم باقی رہنے والی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو. مالک بن دینار کہتے ہیں آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی. ایک میزان ہے، یعنی جیسے ترازو ہے نا، تو اگر آپ ترازو کے 2 پلوں میں صرف ایک پلے میں غم 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 ڈالتے جائیں تو دوسرا خالی اوپر اٹھ جائے گا. آخرت کا کوئی غم ڈالا ہی نہیں، لہذا کیا ہوگا، آپ کے پاس صرف دنیا ہی کے غم رہ جائیں گے اور
آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن اگر آخرت کی فکر لگا لی تو دنیا کے غم ہلکے ہونے شروع ہو جائیں گے, چھوٹے لگیں گے. یعنی آپ جتنا آخرت کا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے دنیا کی فکر نکلتی جائے گی. لیکن اگر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی قیمت پر تو فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی دے, دونوں مانگتا ہے, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. وَمِنْهُمْ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ارادے بلند ہوتے ہیں, وہ دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار ہوتے ہیں. اب دنیا کی بھلائی کیا چیز ہے جو وہ مانگتے ہیں؟ قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد بقدر ضرورت مال اور تندرستی ہے. ایک اور قول ہے دنیا کی بھلائی سے مراد عبادت اور علم کی توفیق. ایک اور قول ہے اس میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا سے, سب کچھ شامل ہے, چاہے اس کا تعلق معاش سے ہو یا اخلاق سے ہو یا ابدان سے ہو, کچھ بھی ہو. یعنی علم, ادب, مروت, صحت, عافیت, خوشگوار وسیع اور حلال رزق, نیک بیوی یا نیک شوہر, نیک اولاد جسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں, آرام, راحت, اعمال صالحہ کی توفیق. سبحان اللہ, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں دنیا کی بھلائیوں میں. اور اسی طرح دیگر پسندیدہ اور مباح چیزیں. اور آخرت کی بھلائی تو اس سے مراد جنت اور اللہ کا دیدار. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے اچھا بدلہ اور زیادہ بھی ہے. اور آخرت سے مراد موت سے لے کر جنت تک پہنچنے تک جتنے بھی مرحلے سب کی آسانی, یہ نیت میں رکھنا چاہیے. وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ موت بھی اچھی آئے, موت بھی آسان ہو, قبر کے حساب بھی آسان ہو, قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے, حشر کے دن اٹھے تو خوش خوش اٹھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بچے صبح اٹھتے ہیں نا تو وہ مسکراتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. سارے دن کے نسبت وہ صبح کے وقت جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا, معصوم ہوتے ہیں نا, ان کی ابھی اپنی مرضیاں اپنی خواہشات وہ نہیں جاگی ہوتی, لہٰذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فطرت پر ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جس شخص کے گناہ معاف ہو گئے وہ جب قبر سے اٹھے گا تو ہنستا مسکراتا ہوا کہ آج میرے رب سے ملاقات کا دن آ گیا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. اور اس کے برعکس جس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا اور دنیا مد نظر رکھی, دنیا چھوڑی تو اس کے غم میں مبتلا ہوگی, اور آخرت تو وہاں کا حال برا ہے, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, کہیں کا بھی چین نہیں اب اس کو. تو وہاں جب وہ اٹھے گا تو پریشان ہوگا. لہٰذا جب آخرت کی بھلائی ہم مانگتے ہیں تو ہر طرح کی نعمت مانگتے ہیں. اور پھر اسی طرح اس میں حشر کی آسانیوں کے علاوہ عرش کے سائے کی طلب, کیونکہ قیامت کے دن تو سورج سوا نیزے سے قریب ہوگا, لہٰذا ایک سایہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب کرے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت کی بھلائیوں میں سے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, چہروں کی خوبصورتی. حسنہ حسنہ سے حسن و جمال بھی مانا اس کا کہ آخرت کا حسن بھی نصیب ہو. اس دن پراگندہ حال نہ ہو, پریشان حال نہ ہو, سیاہ چہرے نہ ہو, غمگین چہرے نہ ہو. پھر نیک اعمال کے وزن بھاری ہو جائے, دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے, سب کو دکھائیں آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال. اور قبر اور حشر اور آگ کی سزاؤں سے انسان بچ جائے, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ کی دعا قبول ہو چکی ہو. جو شخص یہ دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دین نصیب کر دیتا ہے, ہدایت نصیب کر دیتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کہ اس نے ہمیں اسلام دیا, قرآن دیا, اہل و عیال عطا کیے, مال عطا کیا, دنیا کی بھلائیاں بھی حاصل ہوئی ہیں, اور اللہ سے آخرت کی بھی اچھی امید ہے. اور اس سے مراد دنیا کی عافیت بھی ہے, یعنی کہ سب کچھ مل بھی جائے اور عافیت نہ ہو تو فائدہ نہیں. اور پھر وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے بچاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ کے عذاب سے بچ کے جنت میں جائیں گے نا, تو کیا حسنہ میں شامل نہیں؟ شامل ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگتیں گے پھر جنت میں جائیں گے. تو یا اللہ دوزخ کی لو سے بھی بچا کے ہمیں سیدھے جنت میں لے جانا. تو یہ دعاؤں میں سب سے جامع اور کامل دعا ہے, اسے تمام دعاؤں پر ترجیح دی جانی چاہیے. تو حج کے موقع پر آپ دیکھیں رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں بھی یہی دعا پڑھتے ہیں, کیونکہ حج کے مناسک ختم ہوتے ہیں نا طواف پر. آغاز بھی طواف سے کیا
اور اختتام بھی طواف پر ہے. اور طواف کا اختتام کس پر ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبھی کچھ مانگ لیا. یہ ہے حج کا انعام کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قتادہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہی کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو بچوں کو بھی یہ دعا سکھا دینی چاہیے اور خود بھی مانگنی چاہیے اور اس کی تکرار کثرت سے کرنی چاہیے. اور خاص طور پر حج کے ایام میں جو لوگ حج کر رہے ہوں وہ اس دعا کا خوب اہتمام کریں. اور پھر خاص طور پر اگر اپنے وطن بھی واپس جا رہے ہوں، اہل و عیال کی طرح متوجہ ہوں، دنیا کی نعمتیں سامنے ہوں، پھر بھی دل میں کیا ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. امام نووی کہتے ہیں یہ دعا مطلق ہے، اس کی کوئی حد نہیں. تو یہ دعا ہر وقت اور ہر لمحے کرنی چاہیے، نماز میں اور نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں، دعا کو شروع کرتے وقت، دعا کے اندر، مریض کی شفا کے لیے بھی، یعنی مریض کو بھی ذہن میں رکھ کے. اور اس دعا کو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان مشروع کیا گیا. یہ امام نووی کا قول ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کو اپنی اپنی کمائی میں سے حصہ ملے گا. یعنی دونوں گروہ اپنی اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے. یعنی جو ان کے اعمال ہوں گے، ان کے ارادے ہوں گے، ان کی نیتیں ہوں گی، ان کی کوششیں ہوں گی، اس کے مطابق ان کو سب کچھ مل جائے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے. جو صرف دنیا مانگتا ہے ان کو دنیا دے دیتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے ان کو دونوں مل جاتے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ہم سب کچھ نہیں مانگتے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. تو ہمیں اپنی اس اعتبار سے بھی اصلاح کرنی چاہیے. اور حج پر جاتے ہوئے دعائیں یاد بھی کر کے جانی چاہیے. اور خاص طور پر اس دعا کو عام طور پر حاجی جانے لگتے ہیں تو سب سے پوچھتے ہیں آپ کے لیے کیا دعا مانگوں، آپ کے لیے کیا. کچھ لوگ تو ڈائریاں بنا لیتے ہیں اور وہ ڈائریوں پہ دعائیں لکھوا لیتے ہیں، پھر ان کو وہاں جا کے پڑھتے ہیں. تو عموماً لوگ اپنے اپنے مسائل کا ذکر کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ربنا آتنا مانگ لیں سبھی کچھ آ جائے گا، مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور نعمتیں بھی مل جائیں گی. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی مخلوق کا حساب بہت جلد کر دے گا. یعنی یہاں زمانے کے لحاظ سے بھی جلدی مراد ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کے حساب لینے کا وقت قریب ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور حساب لینے میں جلدی نہیں، حساب کا عمل جلدی ہو جائے گا تیز رفتاری سے ایک ہی وقت میں. کسی نے کہا یہ کیسے، اتنی مخلوق، اتنے لوگ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی تیزی سے جلدی سے حساب لے کے ختم کر دے گا، وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب ایک عالم نے یہ دیا کہ جس طرح بیک وقت اللہ سب کو رزق دیتا ہے نا، اور بیک وقت سب کا علم ہے اللہ کو، ایسے ہی بیک وقت سب کا حساب بھی لے لے گا. ایڈوانس سریع الحساب. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے پہ قیاس کرتے ہیں جو ایسی باتیں سوچتے ہیں. جب وہ فرما رہا ہے کہ میں جلد حساب لینے والا ہوں تو پھر وہ جلد لے لے گا، اس کو دیر نہیں لگے گی. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حج کے افعال کا ذکر کیا تو ان کے مکمل کرنے کے بعد پھر ذکر کیا کہ اب گنتی کے جو چند دن باقی ہیں ایام تشریق، ان میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، جو 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ہے. اور یاد رکھیے کہ ہر قسم کی عبادت ذکر میں شامل ہے، تلاوت قرآن ہو یا نماز ہو یا تکبیرات ہوں. اسی طرح بعض علماء نے تو جانوروں کی قربانی اور کنکریاں مارنا، طواف، سعی، نفلی عبادات سب کچھ اس میں شامل کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ. اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو 2 دنوں میں سب کچھ پورا کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی جو 3 دن ختم ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ جائے، اپنا حج ختم کر دے تو کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جو مینا کے اندر تیسرے دن تک حج کو مؤخر کر لے، یعنی تیسرے دن بھی جمرات کو کنکریاں مارے، تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن بات یہ کہ تقویٰ ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں، اور اچھے طریقے سے مناسک ادا کرے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. جیسے دنیا میں یہاں حج پہ اکٹھے ہوئے نا، ایسا ہی منظر قیامت کے دن بھی ہوگا، وہاں بھی سب اکٹھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تجربہ کروایا تمہیں یہاں لا کر
کہ دھوپ اور گرمی اور بھیڑ اور رش اور لوگوں کی آپا دھاپی میں کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ تو دنیا ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے صرف، یا چند دنوں کی، ایام میں معدودات. اور وہاں کیا ہوگا جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. لہٰذا اس دن کی تیاری کرنی چاہیے. تو ان آیات سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ عبادت کی تکمیل پر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. قرآن مجید مکمل ہوا دوبارہ شروع کرتے ہوتے نا، تکمیل ہوتی ہے، باقاعدہ رسم ہوتی ہے، جی مکمل ہو گیا ہے اور اب ہمارا کام ختم ہو گیا، اب ہم چھٹیاں کریں گے، ہم آرام کریں گے. نہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دوبارہ کام شروع کر دیں. کیونکہ مومن اپنی اس دنیا کی زندگی کو آرام کی زندگی نہیں سمجھتا، وہ کام کی زندگی سمجھتا ہے اور مسلسل محنت اور جد و جہد کرتا ہے اور خیر کے ایسے کاموں سے جڑا رہتا ہے جو اس کو اللہ کے قریب کرتے رہیں. کیونکہ جو ہی گیپ آتا ہے تو انسان دور ہونے لگتا ہے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا، نماز چھوٹنے کے دن ہوتے ہیں، کتنی دوری سی ہو جاتی ہے ہر چیز، پھر دوبارہ سے آپ اپنے آپ کو اس پہ لاتے ہیں. ایک پورا جہاد ہوتا ہے، یعنی جس بھی روٹین میں خلل آتا ہے، ٹریولنگ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، واپس اس کے لانے میں دن لگ جاتے ہیں. اپنی دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کریں. دعا کا زیادہ حصہ آخرت کے امور سے متعلق ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں بھی وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، یہ حصہ زیادہ بڑا ہے. آخرت کی بھلائی کے ساتھ دنیا کی بھلائی مانگنا قابل مذمت نہیں ہے، صرف خالی دنیا مانگنے کی مذمت ہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم تنگ دستی کا ذکر کر رہے تھے اور اس خوف سے کر رہے تھے کہ ہمارے حالات بہت تنگ ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فقر سے ڈر رہے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے اوپر دنیا یقیناً خوب برسا دی جائے گی. وہیں ہمیشہ ایسے حالات نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب، یعنی جو ملا اس پہ راضی نہیں، اور چاہیے اور چاہیے. لہٰذا جب اس میں پڑ جائے گا تو دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ کی قسم میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے دن اور رات برابر ہیں. دن سے مراد اچھے حالات اور رات سے مراد مشکل. تو دنیا کی خاطر نیک اعمال کرنے والے کے لیے، یعنی صرف دنیا کی خاطر کرنے والے کی آخرت میں کوئی اجر نہیں. جیسے کہ دور جاہلیت میں لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے. عدی بن حاتم کا آپ کو پتا ہوگا کہ انتہائی سخی آدمی تھا، انتہائی سخی اور بہت معزز اور محترم تھا. اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا انجام کیا تھا، اس کے لیے کچھ نہیں آخرت، کیونکہ وہ دنیا کی شہرت کے لیے کرتا تھا. اسی طرح ہشام بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتا، مہمانوں کی میزبانی کرتا، غلاموں کو آزاد کرتا، کھانا کھلاتا اور بھی بہت سے کام کرتا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، تو کیا اسلام سے پہلے دنیا کے لیے کیے وہ اس کو عمل فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا کہ یہاں اس کا چرچا ہو اور اس کی تعریف چاہتا تھا. اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کرنا. تو جب تک آخرت کی نیت نہ ہو اس وقت تک آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو عظمت، رفعت، دین اور نصرت، زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو، سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو. یعنی اس امت کے بارے میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی ہے، یعنی یہ صرف کفار یا مشرکین کی بات نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، ایک زمانے میں میرے پاس ایک عرب سسٹر رہتی تھی میرے بیسمنٹ میں نا، تو ہم لوگوں نے پورے روزے پڑھے، ساتھ میں ان کی تراویح پڑھی، سب کچھ کیا نا. تو پھر چاند رات کو میں بھی کبھی نہیں گئی تھی چاند رات میں کسی مطلب وہ، تو میں کہ چلے میں ان کو چوڑیاں پہنا کے لاتی ہوں. ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں پہ اتنا ناچ گانا وہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو وہ مستقل استغفر اللہ استغفر اللہ، سسٹر لیٹس گو ہوم نا. پورا مہینہ عبادت کرنے کے بعد پھر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، ہم بھی شامل ہیں اس کے اندر. اللہ معاف. بہت جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ عید کی رات سب لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں، پوری رات جو ہے وہ اسی طرح شغل میلے میں گزرتی ہے. استاذہ جی، صدقہ کے بارے میں اتنا ڈر لگنے لگ گیا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی بیمار ہو، کچھ ہو تو پھر فوری طور پہ صدقے کا یہ ہوتا ہے کہ صدقہ کریں. اس وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور آپ ہم پر رحمت کر دیں اور اس بیمار کو شفا دے دیں. پہلی نیت اللہ کو راضی کرنے کی، اور پھر اس کے ساتھ اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، پھر کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. یہ نیت اوپر ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. صرف یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ بس بیماری ٹل جائے، خالی یہ نہیں ہونی چاہیے. ڈر لگنے لگ گیا استاذہ جی، پتہ نہیں کب کہاں کیا نیتیں ہوتی رہیں. ان کو بھی دوبارہ ریوائیو کر لیں، یا اللہ وہ سب بھی آپ کے لیے. اگر سوچ کر دیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن سوچتے نہیں ہیں. کون سوچتا ہے اس وقت تمہارے دماغ پہ مریض کی پریشانی کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اب اس کے لیے کرو.
استاذہ جی فقہ القلوب کے چیپٹر نا تقدیر میں بہت ہی پیاری بات اس میں رائٹر نے بتائی ہے اور پھر آپ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب انسان کی تقدیر میں بھی کچھ ہوتا ہے، کوئی نیک کام بھی ہوتا ہے، کوئی نیک کام نیکی بھی کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں، راستے پیدا کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک سبب پیدا ہوا، جیسے یہاں یہ انسٹیٹیوٹ کھلا تو ہم پھر دین کے اندر آئے، پھر ہم نے یہاں پہ آ کے کلاسز لی، سب کچھ ایک سبب ہوتا ہے ہر چیز کا، لیکن اس سبب کے لیے آنے کے لیے بھی نیت چاہیے ہوتی. تو نیت کی اتنی تلاش طلب اور تڑپ اور اس کی حقیقت اور اس پہ کوشش، اور آپ نے جس جگہ پہنچنا ہوتا ہے، آپ کئی دفعہ اتنے ہرڈلز ہوتے ہیں اس جگہ پہنچنے میں، لیکن جنہوں نے جو چیز کرنی ہوتی ہے اچیو وہ کر لیتے ہیں. ہم اگر اس بات کو اچیو کریں اور اس مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ہم نے یہ آخرت کے لیے ہر چیز سوچنی ہے، تو ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے نیت اور ارادہ پکا کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ کو کہیں جانا ہونا، مثلا ہائی وے پہ جائیں، پتہ چلے کہ ہائی وے جو ہے وہ بلاک ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ ری راؤٹ کر لیتے ہیں نا، دوسرا کچھ اندر کی سڑک لے لیتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر والی سڑک جو ہے نا یہاں کچھ مسئلہ ہے، تو پھر چیک کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر ہائی وے پہ چلے جاتے ہیں، پھر آگے جا کے پھر اتر جاتے ہیں. میں ایسا ٹریول کر چکی ہوں، تو اس تجربے سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں چلو گھر چلتے ہیں، ہر حال سے پہنچتے ہیں. لیکن دین کی طرف آتے ہوئے اگر چھوٹا سا بھی کوئی ہرڈل آ جائے تو ہم اس کو بڑا عذر بنا کے اپنے لیے بہانہ سوچ لیتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نہیں کر رہے، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، اپنے اندر کی آواز کو، اپنے آپ کو چپ کراتے ہیں اندر سے، کیونکہ پتا تو ہوتا ہے نا کہ ہم پوری ایفرٹ نہیں لگا رہے. استاذہ جب کراچی میں ہمارے گھر بن رہا تھا تو ہمارے جو ٹھیکیدار تھے تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ لوگ روشن دان بنائیں، گھر میں کھڑکیاں بنائیں، تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ اس سے جو ہے اللہ کی قدرت آپ دیکھیں گے اور اذان کی آواز آئے گی. تو اس وقت میں شاید گریڈ 2 میں تھی یا 3 میں تھی، تو واقعی میں وہ بات اتنی ذہن میں لگ گئی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اگر ہم تھوڑا سا ایفرٹ کر کے تھوڑا سا نیت کو درست کر لیں تو واقعی میں نیت کا کتنا بڑا اس میں وہ ہمارے کاموں میں چینج آ جاتا ہے، دل کا سکون آ جاتا ہے. سازا جی وہ جو کتاب ہے نا، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے، تو وہ بس جب بھی وہ کتاب پہلے پڑھی تھی جب آپ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی جب گھر میں بھی جب بھی اس پہ نظر پڑ جاتی ہے تو ریکٹیفائی ہو جاتی ہے نیت کہ بس میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کا جو چیز ہے نا، اور یہ جو کتاب ہے اس کو اکثر اپنے سراہنے رکھنا چاہیے، تو یاد رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اور یہ دعا بھی کہیں لکھ کے چھوٹی سی لگا لینی چاہیے. ہمیں عادت نہیں ہے نا مانگنے کی، عادت ڈالنی پڑے گی، تو اس کے لیے ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. استاذہ میں سوچتی ہوں کہ ہمارا جیسے کہ موبائل کی کیسے بیٹری چارج کرتے ہیں پھر وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے، تو اس کو کیپ چارجنگ ہے، تو اس طرح سے آخرت کی جو فکر، یا کیونکہ جب دنیا میں بزی ہوتے ہیں تو وہ بھولنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے یہ جو ہم جب درس میں یہاں جب بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا چارجنگ اسٹیشن ہے ایکچولی. یہاں سے اٹھتے ہیں تو بہت سارے اپنے آپ سے پرومس چیزیں ٹھیک کرنا کر کے اٹھتے ہیں، تو دس از ویری امپورٹنٹ